آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل چاک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی میں ایک بار پھر سے۔ امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آج میں آپ لوگوں کے سامنے پھر حاضر ہوں ایک نئے سیشن کے ساتھ جو ہمارا اتر پردیش پبلک سروس کمیشن کے ریگارڈنگ UPGIC یعنی کہ گورنمنٹ انٹر کالج کا جو ہے وہ امتحان ہے آپ لوگوں کا، جو آنے والے 14 جون کو جو ہے وہ ہونا طے پایا گیا ہے، اور پہلی شفٹ میں آپ کا جو ہے وہ امتحان ہے۔ تو اسی کے لیے آپ لوگوں کو ہم لوگ ماڈل پیپر کرا رہے ہیں، تو اسی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج پھر سے ہم لوگ جو ہے وہ ایک نئے سیشن کو شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے آپ کے موبائل کی یا آپ کی لیپ ٹاپ کی اسکرین پر خود پر بیتے ہوئے یا سامنے گزرے ہوئے یا کانوں سے سنے ہوئے واقعات یا باتوں کو مصنف صیغہ متکلم میں خود ہی بیان کرتا ہے تو اس کو ڈیش کہتے ہیں، رپورتاژ، خاکہ، افسانہ یا ان میں سے کوئی نہیں۔ کوشچن نمبر 1 ہے تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی کہ رپورتاژ۔ کرشن چند کا افسانہ ان داتا کا موضوع کیا ہے؟ غدر کے واقعات، تقسیم وطن، قحط بنگال یا فسادات۔ کوشچن نمبر 2 ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی کہ قحط بنگال۔ افسانہ ہیروشیما کے بعد کا تخلیق کار کون ہے؟ کرشن چند، احمد ندیم قاسمی، غلام احمد عباس یا اسمک چغتائی۔ کوشچن نمبر 3 ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی کہ احمد ندیم قاسمی۔ کوشچن نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سعادت حسن منٹو پر کس مصنف کا اثر زیادہ نظر آتا ہے؟ چیخوف، جیم چوئس، کافکا یا مویاسا۔ کوشچن نمبر 4 ہے، صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2 جیم چوئس کا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ان میں سے منشی پریم چند کا افسانہ کون سا ہے؟ قید خانہ، آنندی، شکوہ شکایت یا گرم کوٹ۔ کوشچن نمبر 5 ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2 شکوہ شکایت اس کا درست آنسر ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ انگارے کے مصنف نفسیاتی، فنی اور معاشی نقطۂ نظر سے ڈیش اور ڈیش کے مقلد تھے۔ اس میں آپ کو بتانا ہے کہ کس کے جو ہے وہ مقلد تھے، تو اس میں جو ہے وہ 4 آپشن جو ہے وہ دیے گئے ہیں، اور چاروں میں جو ہے وہ 3 نام دیے گئے ہیں۔ تو پہلا آپشن ہے فرائڈ یعنی کہ سگمنڈ فرائڈ، جیم چوئس یا کارل مارکس، فرائڈ، کافکا اور افلاطون، فرائڈ، کافکا اور کارل مارکس، فرائڈ، چیخوف اور کارل مارکس۔ کوشچن نمبر 6 ہے اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا سگمنڈ فرائڈ، جیم چوئس اور کارل مارکس کے مقلد تھے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ افسانوں کا مجموعہ چوٹے کے تخلیق کار کون ہیں؟ بیدی، احمد ندیم قاسمی، منشی پریم چند یا اسمک چغتائی۔ کوشچن نمبر 7 ہے، صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی کہ اسمک چغتائی اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 8 کی طرف۔ کس افسانہ نگار نے تخلیق کی رفعتوں کے بجائے زندگی کے عارضی پہلو اور سماج کے واضح کروڑوں کو اپنے افسانے کا موضوع بنایا ہے؟ کوشچن نمبر 8 ہے اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی کہ منشی پریم چند۔ میں کسی کو فکر شعر کی اصلاح نہیں دیا کرتا، لیکن تمہاری نسبت میرا خیال ہے کہ اگر تم شعر نہ کہو گے تو اپنی طبیعت پر سخت ظلم کرو گے۔ مرزا غالب کا یہ خیال کس کے متعلق اظہار کیا تھا؟ اقبال، حالی، ڈپٹی نذیر احمد یا داغ دہلوی۔ کوشچن نمبر 9 ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا الطاف حسین حالی کے متعلق مرزا اسد اللہ خان غالب نے کہا تھا۔ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے بچوں کے اتالق کون تھے؟ اتالق کا مطلب ہوتا ہے استاد، تو آنسر ہو جائے گا 3 یعنی کہ ان کے دوست اور ان کے ہم عصر مولانا الطاف حسین حالی۔ عورتوں اور بچوں کے متعلق لکھی مجالس النساء کے مصنف کون ہیں؟ جو کہ ایک ناول ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد، مولانا الطاف حسین حالی، راشد الخیری یا عبد الحلیم شرر۔ کوشچن نمبر 11 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2 مولانا الطاف حسین حالی کی تصنیف مجالس النساء۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جب خدا پوچھے گا کہ کیا لایا ہے تو کہوں گا حالی سے مسدس لکھوا کے لایا ہوں۔ یہ قول کس دانشور کا ہے؟ سر سید احمد خاں کا، محمد حسین آزاد، مرزا غالب یا ڈپٹی نذیر احمد۔ تو آنسر ہو جائے گا سر سید احمد خاں، اور مسدس حالی لکھی گئی تھی 1879 میں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کس نقاد نے حیات جاوید کو سر سید کی مدلل مداحی کہا ہے؟ رشید احمد صدیقی، احتسام حسین، امداد امام عصر یا علامہ اقبال۔ کوشچن نمبر 13 ہے، صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4 کوشچن نمبر 13 کا آپشن ہو جائے گا 4
علامہ شبلی نعمانی ہے، یہ اقبال کی پرنٹنگ جو ہے وہ غلط ہے، یہ کہا ہے علامہ شبلی نعمانی نے، تو اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا آپ لوگ کریکشن کر لیجیے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ڈیش ایشیائی شاعری اور آرٹ کا بنیادی عنصر ہے، تخیل کا، مبالغے کا، تکرار کا یا تعلیل کا؟ کوشچن نمبر 14 ہے، صحیح آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر 14 کا آپشن 2، مبالغہ ایشیائی شاعری اور آرٹ کا بنیادی عنصر ہے، یعنی کہ جس میں کسی بات کو جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ہدایت کار، اسٹیج اور مکالمے کا تعلق کس صنف سخن سے ہے؟ کوشچن نمبر 15 ہے اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے، یعنی کہ ڈرامے سے ہے، کیونکہ اسٹیج اور ڈائلاگ ڈرامے میں استعمال ہوتے ہیں۔ ڈرامہ انارکلی میں انارکلی کا سریا سے کیا رشتہ تھا؟ بڑی بہن، چھوٹی بہن، رقیب یا ماں؟ کوشچن نمبر 16 ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2، یعنی کہ چھوٹی بہن کا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مرید پور کا پیر کس کا انشائیہ ہے؟ فرحت اللہ بیگ، رشید احمد صدیقی، پطرش بخاری یا مجتبیٰ حسین؟ تو کوشچن نمبر 17 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3، یعنی کہ مرید پور کا پیر جو ہے وہ کوشچن نمبر 17 کا آنسر ہو جائے گا پطرش بخاری۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پطرش کے مرحوم کی یاد میں مصنف نے مرزا سے بائسیکل کتنے روپے میں خریدی؟ 50 روپے میں، 35 روپے میں، 45 روپے میں یا 40 روپے میں؟ تو آنسر ہو جائے گا 40 روپے میں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کرو پہلے توحید یزداں رقم ڈیش جھکا، جس کے سجدے کو اول قلم، کس مثنوی کا آغاز اس شعر سے ہوتا ہے؟ بڑا ہی سہل آسان کوشچن ہے، آپشن ہو جائے گا 3، یعنی کہ سحر البیان، جو میر حسن کی تصنیف ہے۔ غالب اور حالی کے تعلقات کی درمیانی کڑی کون ہے؟ شیفتہ، سر سید، سعد اللہ گلشن یا محمد حسین آزاد؟ کوشچن نمبر 20 ہے تو آنسر ہو جائے گا مصطفیٰ خان شیفتہ، ان دونوں کے جو ہے وہ درمیانی کڑی ہے۔ حالی نے برخرد نشاط امید مثنویہ کس شہر کے مشاعرے میں پڑھی تھی؟ تو آنسر ہو جائے گا انجمن پنجاب لاہور کے مشاعرے میں پڑھی تھی۔ ذیل کے القاب میں غالب کا لقب نہیں ہے، دبیر الملک، نجم الدولہ، شمس العلماء یا بہادر نظام جنگ؟ کوشچن نمبر 22 ہے اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3، شمس العلماء جو ہے وہ غالب کا لقب نہیں ہے، باقی تینوں ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مردم دیدہ اور گنج ہے گرے مائع کا تعلق کس صنف سے ہے؟ سوانے، آبیتی، افسانے یا خاکے؟ تو آنسر ہو جائے گا 4، یہ خاکوں کا تعلق ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اردو شاعری میں نئے موضوع، نیا انداز، نئے شعور، نئے اسلوب کی نظموں کی بنیاد ڈالنے میں ان کا اہم رول رہا ہے۔ حالی اور آزاد آپشن جو ہے وہ پہلے ہی صحیح ہو جائے گا، آپشن اے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی کے مطابق اردو جدید شاعری کی مثلث ڈیش ہے۔ مثلث کا مطلب ہوتا ہے 3 شاعر کے، غالب ذوق حالی، حالی آزاد غالب، اقبال چکبست جوش، حالی جوش اور غالب؟ کوشچن نمبر 25 ہے اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3، یعنی کہ اقبال چکبست اور جوش۔ آگے دیکھتے ہیں۔ رومان و حقیقت کا موتزانہ اور حسین امتزاج کی شاعری کا امتیاز ہے؟ معین احسن جذبی، فیض احمد فیض، احمد ندیم قاسمی یا مجاز لکھنوی؟ کوشچن نمبر 26 ہے اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2، فیض احمد فیض۔ اور یہ کس کا قول ہے تو یاد رکھ لیجیے گا نون میم راشد کا۔ فیض احمد فیض کے متعلق زیادہ تر جو قول ہیں وہ نون میم راشد کے ہیں۔ کس شاعر کی غزلوں میں ہزنیہ اور المیہ کا واضح فلسفہ موجود ہے؟ کوشچن نمبر 27 ہے تو آنسر ہو جائے گا آپشن 3، یعنی کہ فانی بدایونی، جن کو یاسیات کا امام کہا جاتا ہے۔ میر انیس کے بعد کس کو الفاظ کا ماہر بادشاہ مانا جاتا ہے؟ اقبال، فیض، داغ اور جوش؟ کوشچن نمبر 28 ہے تو آنسر ہو جائے گا آپشن 4، یعنی کہ جوش ملیحہ آبادی کو۔ کس تحریک کے اثر قومی اور اصلاحی شاعری کا آغاز ہوتا ہے؟ حلقہ ارباب ذوق، ترقی پسند تحریک، مابعد جدیدیت یا علی گڑھ تحریک؟ کوشچن نمبر 29 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4، علی گڑھ تحریک۔ کس شاعر نے اپنی شاعری کے ذریعے خودی کا تصور پیش کیا ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا علامہ اقبال، آپشن 2۔ مسدس حالی میں ڈیش سے لے کر ڈیش تک کی زندگی کے سارے مد و جزو کو سمو دیا گیا ہے۔ آپشن دیکھتے ہیں کوشچن نمبر 31 کا۔ زمانہ جاہلیت سے لے کر غدر تک، زمانہ جاہلیت سے لے کر خلافت راشدہ تک، طلوع اسلام سے لے کے ہجرت تک،
ज़माना जाहिलियत से लेकर हाल ही के दौर तक। क्वेश्चन नंबर 31 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ज़माना जाहिलियत से लेकर हाल ही के दौर तक, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के वक्त से लेकर हाल ही के दौर तक। गज़ल में जदीद रुझानात की तरफ पहला कदम किसने उठाया? इकबाल, हाली, गालिब और फैज़। क्वेश्चन नंबर 32 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। झेल में कौन सा शायर रंग व उसलूब के एतबार से दिगर शोरा से अलग है? हाली, शिबली, अकबर इलाहाबादी या मोहम्मद हुसैन आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 33 है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अल्ताफ़ हुसैन हाली जो है वो इन बाकी शोरा से क्या है, अलग हैं। आगे देखते हैं, आर्ट में तमाम चीज़ों को खुल्लम खुल्ला और तफसील से बयान करने के बजाय ये कहीं ज़्यादा बेहतर है कि ईमानियत से काम किया जाए। ये किस मगरबी नक्कात का कौल है? क्वेश्चन नंबर 34 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि ये गोइटे का कौल है। वह कौन सी सिनफ़ सुखन है जिसमें काफ़िया का एहतराम ज़रूरी नहीं? क्वेश्चन नंबर 35 है, ऑप्शन हो जाएगा 3, यानी कि गज़ल। आगे बढ़ते हैं, झेल में से किस शायर की शायरी में सबसे ज़्यादा इह्याम पाया जाता है? नून मीम राशिद, तसद्दुक़ हुसैन खालिद, अली सरदार जाफ़री या मीरा जी। क्वेश्चन नंबर 36 है, आंसर हो जाएगा 4, यानी कि मीरा जी। आगे बढ़ते हैं, फैज़ की नज़म सियासी लीडर के नाम किस सिन्फ में तख्लीक की गई है? मसनवी, नज़्म मुअर्रा, आज़ाद नज़म या कसीदा। क्वेश्चन नंबर 37 है, तो आंसर हो जाएगा 3, यानी कि आज़ाद नज़म। उर्दू में आज़ाद नज़म का बानी किसको कहा जाता है? क़य्यूम नज़र को, तसद्दुक़ हुसैन खालिद को, मोहम्मद हुसैन आज़ाद या यूसुफ़ सफ़र को। क्वेश्चन नंबर 38 और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन 3, मोहम्मद हुसैन आज़ाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अंजुमन पंजाब के मुशायरे इनकी ईमा पर शुरू किए गए? कर्नल हालाइड, जॉन गिलक्रिस्ट, राफेल रसल या गारसा दतासी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कर्नल हालाइड। और कब से शुरू हुए थे? 1874 से शुरू हुए थे। आगे बढ़ते हैं, सर सैयद अहमद खां के रफ़ीक होने के बावजूद किसने उन पर तनकीद की? मौलवी ज़काउल्लाह, वक़ारुल मुल्क, अल्लामा इकबाल या इनमें से किसी ने नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। शायरी में कमाल हासिल करने के लिए हाली ने किसको मुक़द्दम करार दिया है? अल्फाज को, मायने को, ख़याल तख़य्युल को या मवाद को। क्वेश्चन नंबर 41 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि ख़याल और तख़य्युल को। और उन्हें तख़य्युल, कायनात का मुताला और इसके बाद तहफ़्फ़ुज़ अल्फाज पर जो है वो रोशनी डाली है। डैश, यानी कि अल्ताफ़ हुसैन हाली डैश के लिए वज़न ज़रूरी समझते हैं, डैश के लिए नहीं। यानी कि शेर के लिए वज़न ज़रूरी समझते हैं, नज़म के लिए नहीं। नज़म के लिए ज़रूरी वज़न समझते हैं, शेर के लिए नहीं। गज़ल के लिए वज़न ज़रूरी समझते हैं, नज़म के लिए नहीं। नज़म के लिए वज़न ज़रूरी समझते हैं, गज़ल के लिए नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 है, तो सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि नज़म के लिए वज़न ज़रूरी समझते हैं, शेर के लिए नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगर कुरान उर्दू में नाजिल होता तो उसके लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की नज़र या अल्लामा इकबाल की नज़र मुंतखब की जाती? ये कौल किस नक्कात का है? क्वेश्चन नंबर 43 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन 3, यानी कि सज्जाद अंसारी का। अल हिलाल का पहला शुमारा कब शाये हुआ? तो अल हिलाल जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का क्या है, रिसाला है। 1912 में हुआ। ऑप्शन में 2 दिए गए हैं 1912, लेकिन महीना भी दिया गया है अप्रैल और जून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अप्रैल 1912। आगे बढ़ते हैं, गुबारा खातिर के खतूत किससे मंसूब करके लिखे गए हैं? मेहदी अफ़ादी, नवाब सदर यार जंग, खुर्शीदुल इस्लाम रसूल या ग़ुलाम रसूल महल। किन से मंसूब करके लिखे गए हैं? यहाँ पर मकतूब इले की जो है बात नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 45 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि नवाब सदर यार जंग के मंसूब करके जो लिखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, वो कौन सा अदीब है जिसने तरक मवालत तहरीक से मुतासिर होकर अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी? तरक मवालत यानी कि जो है वो असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था 1920 या 1921 के आसपास, उसी से मुतासिर होकर किसने अपनी नौकरी छोड़ी थी? तो आंसर हो जाएगा 3, मुंशी प्रेमचंद है। आगे बढ़ते हैं,
آشفتہ بیانی میری کس کی آپ بیتی ہے؟ تو یہ رشید احمد صدیقی کی لکھی گئی آپ بیتی ہے۔ چراغ تلے خاکم بدہن اور زر گجست کس کی تصنیف ہے؟ آنسر ہو جائے گا 2، یہ مشتاق احمد یوسفی کی تصنیف ہے۔ جب ڈیش نے دکن کی ادبی روایات کو فارسی روایات کے قالب میں ڈھال تو ایک روشنی پیدا ہوئی کہ شمال کے اہل کمال بھی فارسی چھوڑ کر اردو کی طرف لپکے۔ یہ کس کی بات کہی جا رہی ہے؟ تو اس میں جو ہے وہ بات کی گئی ہے ولی دکنی کی، کیونکہ جب ولی دکنی نے جو ہے وہ اپنی ادبی روایت کو چھوڑ کر فارسی میں جو ہے وہ اپنی جو شعر تھے ان کو اردو میں ترجمہ کیا، اور اسی سے جو ہے وہ شمال کے لوگوں نے بھی جو ہے وہ اردو میں شاعری شروع کی، آپشن اے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دلی دورے کے بعد ولی کی غزل میں ڈیش کے استعمال کی وجہ سے تمام تبدیلیاں نظر آتی ہیں، عربی، اردو، فارسی اور سنسکرت۔ کوشچن نمبر 50 ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا فارسی، جو انہوں نے سعد اللہ گلشن سے حاصل کی تھی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بقول محمد حسین آزاد اردو احیام گوئی پر زیادہ تر ڈیش کا اثر ہوا ہے؟ ہندی شاعری، فارسی شاعری، عربی شاعری یا دکنی شاعری؟ کوشچن نمبر 51 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے، یعنی کہ ہندی شاعری۔ ان میں سے کون سا شاعر احیام گوئی تحریک سے وابستہ نہیں تھا؟ شاہ مبارک آبرو، مضمون، شاکر ناجی یا مظہر جانے جانا؟ کوشچن نمبر 52 ہے، تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2، مظہر جانے جانا، کیونکہ ان کا تعلق جو ہے وہ اصلاحی تحریک سے تھا۔ احیام گوئی کا بانی کس کو قرار دیا جاتا ہے؟ تو آنسر ہو جاتا ہے شاہ مبارک آبرو، آپشن 2 جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ باغ و بہار اور فسانہ عجائب کے اسلوب کن شہروں کی تہذیبی نمائندگی کرتی ہے؟ لکھنؤ، حیدرآباد، دہلی، لکھنؤ، حیدرآباد، دہلی، لکھنؤ اور دہلی۔ کوشچن نمبر 54 ہے، تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2، یعنی کہ دہلی اور لکھنؤ، یعنی کہ پہلے دہلی ہے اور بعد میں لکھنؤ ہے۔ لارڈ ویلیزری کی کوششوں سے کون سا کالج قیام عمل میں آیا؟ فورٹ ولیم کالج، آپشن 4۔ اردو محققین کے مطابق مرثی کی ابتدا ڈیش شہر میں ہوئی؟ آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر 56 کا آپشن اے، یعنی کہ دکن شہر سے ہوئی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دلی ٹرانسلیشن سوسائٹی کا قیام کب عمل میں آیا؟ یہ جو ہے وہ دلی کالج کی ایک سوسائٹی تھی۔ دلی کالج کا قیام 1825 میں آیا، تو اس کے مطابق آپ کو بتانا ہے کہ اس کا صحیح آنسر کیا ہوگا۔ کوشچن نمبر 57 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3، 1843۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کس کالج کے ذریعے نو آموز انگریزوں کی مذہبی و اخلاقی تربیت کا انتظام کیا گیا تھا؟ فورٹ ولیم کالج، دلی کالج، علی گڑھ کالج یا اورینٹل کالج؟ کوشچن نمبر 58 ہے، صحیح آنسر ہو جائے گا فورٹ ولیم کالج۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مرثیے میں طرز نوی کا صحرا ڈیش کے سر باندھا جاتا ہے؟ امام بخش ناسخ، انیس، خلیق اور میر ضمیر؟ کوشچن نمبر 59 ہے، اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4، یعنی کہ میر ضمیر، کیونکہ انہوں نے ہی جو ہے وہ سب سے پہلے مرثیے کو مخمس میں لکھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کے اجزائے ترکیبی متعین کیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دلی کالج میں شعبہ فارسی کے صدر کون تھے؟ ماسٹر رام چندر، مولوی مملوک علی، امام بخش شہبائی یا پیارے لال؟ ان چاروں کا تعلق دلی کالج سے ہے۔ کوشچن نمبر 60 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3، امام بخش شہبائی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سر سید احمد خان نے غازی پور میں کس کی بنیاد ڈالی؟ تو سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد ڈالی تھی 1862 میں، آپشن 2۔ ڈیش میں دلی کالج کا قیام عمل میں آیا؟ اوپر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، آنسر ہو جائے گا 1، یعنی کہ 1825 میں۔ آگے دیکھتے ہیں۔ غدر کے بعد ادبی اور علمی سرگرمیوں کے اعتبار سے ڈیش دہلی سے بھی بڑا مرکز تھا؟ تو آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر 63 کا آپشن 3، یعنی کہ لاہور جو ہے وہ ادبی بڑا مرکز تھا، حالانکہ آپشن میں جو ہے وہ لکھنؤ بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مولوی محمد حسین آزاد نے بطور سیکریٹری کس ادارے میں خدمات کو انجام دیا؟ علی گڑھ کالج، دلی کالج، اورینٹل کالج یا انجمن کالج کہہ سکتے ہیں، یا انجمن پنجاب لاہور بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ گورنمنٹ کالج لاہور نہیں ہے۔ تو کوشچن نمبر 64 ہے، تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مادیت، تھیلیت اور ترقی، مادیت، تحلیت اور ترقی کس تحریک کی فکری بنیادیں ہیں؟ تو یہ آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر 65 کا آپشن 4، یعنی کہ علی گڑھ۔ سر سید کا آثار الصنادید میں کس شہر کی عمارتوں کا ذکر ہے؟ آنسر ہو جائے گا آپشن اے، دہلی کی عمارتوں کا ذکر ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ ایک خیال کے مطابق حالی نے
डैश के ज़रिए डैश के बुनियादी उसूलों की तशरीह व तफसीर की है। मुकदमा के ज़रिए अलीगढ़ तहरीक के, शायरी के ज़रिए शायरी के, मुकदमे के ज़रिए गज़ल की, शायरी के ज़रिए ज़िंदगी की। क्वेश्चन नंबर 67 है और इसका सही आंसर हो जाएगा मुकदमे के ज़रिए अलीगढ़ तहरीक के उसूलों की तशरीह व तफसीर की है। आगे देखते हैं। हमारी बातें ही बातें हैं, सर सैयद काम करता था। अकबर इलाहाबादी ने किसको ये खराज तहसीन पेश किया है? तो अकबर इलाहाबादी ने ये सर सैयद अहमद खां को किया था उनकी वफ़ात पर 1898 में। मुसद्दस हाली के बाद हाली की कौन सी नज़्म को ज़्यादा शोहरत व मकबूलियत मिली? चुप की दाद, मनाजात बेवा, मरसिया गालिब या नंगे खिदमत? क्वेश्चन नंबर 69 है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मनाजात बेवा। आगे देखते हैं। अल्लामा शिबली नोमानी ने अपनी किस नज़्म के ज़रिए पुरानी शायरी का मजाक उड़ाया है? सुबह उम्मीद, अदल जहांगीर, रफ़ाए आम या उलमाए ज़िंदानी? क्वेश्चन नंबर 70 है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुबह उम्मीद। और बाज़ लोग जो है वो मुसद्दस हाली से बेहतर सुबह उम्मीद को जो है वो मानते हैं। मसनवी मीना सतवंती के तख्लीक़कार कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मुल्ला गवासी। फ़ारसी शायर ज़हूरी किसके दौर में हिंदुस्तान आया था? इस्माइल आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह, इब्राहिम अली आदिल शाह या मोहम्मद कुली कुतुब शाह? क्वेश्चन नंबर 72 है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इब्राहिम अली आदिल शाह। दरवाज़ा खोल दो के तख्लीक़कार कौन है? इम्तियाज़ अली ताज, कन्हैया लाल कपूर, अमानत लखनवी या कृष्ण चंद्र? क्वेश्चन नंबर 73 है, आंसर हो जाएगा 4 यानी कृष्ण चंद्र। संग वहशत किस मजमून निगार के तंज़िया मज़ामीन का मजमू है? मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, मुशफ़िक़ ख्वाजा, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग या कन्हैया लाल कपूर? क्वेश्चन नंबर 74 है, ऑप्शन हो जाएगा 4 कन्हैया लाल कपूर। जब सुबह होती है किसकी लिखी हुई रपोताज है? इब्राहिम जलीस, कृष्ण चंद्र, प्रेमचंद या फ़िका तोसी? क्वेश्चन नंबर 75 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कृष्ण चंद्र का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, फ़िका तोसी की रपोताज छठा दरिया किस मौजू पर लिखी गई है? फसादात, इश्क मोहब्बत, कदर मनाजिर या इनमें से कोई भी नहीं? क्वेश्चन नंबर 76 है, आंसर हो जाएगा ए यानी कि फसादात। आगे बढ़ते हैं। मुसाफिर की डायरी किस मुसन्निफ़ के गैर मुल्की सफ़र की रुदाद है? गोपीचंद नारंग, कृष्ण चंद, ख्वाजा अहमद अब्बास या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 77 है और इसका सही आंसर हो जाएगा 3 ख्वाजा अहमद अब्बास। इसमत चुगताई के नावल की निशानदही कीजिए, बड़ा ही आसान है, ऑप्शन 2 यानी कि टेढ़ी लकीर। ताजुल मुलूक किस मसनवी का किरदार है? गुलजार नसीम, सहरुल बयान, ज़हर इश्क या गुलजार नसीम? तो क्वेश्चन नंबर 79 है और इसका सही आंसर हो जाएगा गुलजार नसीम। और आगे बढ़ते हैं। पुरशिकवा अल्फाज किस अमीर या रईस की शान में लिखी जाने वाली नज़्म है? मसनवी, हिजो, शेर आशूब या कसीदा? क्वेश्चन नंबर 80 है और इसका सही आंसर हो जाएगा पुरशिकवा अल्फाज का ताल्लुक जो है वो कसीदे से है, ऑप्शन 4 सही आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन में हमने 80 सवाल किए हैं। आपके पेपर में 120 सवाल आने हैं और 120 में से जो है वो आपके 40 जीएस के हैं और 80 जो है वो उर्दू के हैं। तो आज हमने 80 सवाल किए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। आप ज़रूर फीडबैक दीजिएगा डबल स्टार बना के या हैशटैग बना के कि आपको हमारा सेशन कैसे लगा। मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।